عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلام علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. اللہ پاک کی طرف سے ایک نسبتاً عجیب مضمون قلب پر اترا، جس کو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں شروع کیا تھا. دو مثالیں میں نے عرض کی تھی. حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی شانیں کما حق ہو بیان نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی باتیں بھی اور ان کی شانیں بھی کما حق ہو بیان نہیں ہو سکتی. عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے
انسان کو بہت ہی خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سمیع ہیں، سننے والے۔ اللہ نے سننے کی یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ بصیر ہیں، دیکھنے والے، ہمیشہ دیکھ۔ اللہ پاک نے دیکھنے کی صلاحیت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں خبر مشہور ہوئی کہ آپ کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ یہاں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو اس کا پس منظر معلوم نہ ہو تو لطف نہیں آتا، سچی بات یہ ہے۔ اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو بہت مصروف ہے، چھوٹی کتاب پڑھ، جتنی جتنی اللہ تعالیٰ فرصت عطا فرماتے جائیں، چھوٹی سے درمیانی، درمیانی سے بڑی، بڑی سے سیرت ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ میں کیا کروں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر خبر مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ مکہ والوں کی طرف آپ نے ان کو بطور سفیر بھیجا تھا بات چیت کرنے کے لیے۔ شہید نہیں ہوئے تھے، خبر مشہور ہو گئی۔ اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحرا میں ایک کیکر کا درخت تھا، کچھ سایہ دار، اس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ عثمان کے قصاص کے لیے، قتل کے بدلے کے لیے آؤ بیعت کر۔ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، قصاص عثمان رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ شہید نہیں کیے گئے تھے۔ سورہ فتح نازل ہوئی تو اس میں ارشاد فرمایا گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ بابا حقیقت نہیں تھی، شہید تو نہیں ہوئے تھے۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ اور آگے کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ید اللہ ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ جل شانہ نے اپنے ایک مقبول بندے کے دستے مبارک کو اپنا دستے مبارک فرمایا۔ عقائد کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ اعضاء سے پاک ہیں، چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، پنڈلی سے، یہ ہے نا بھائی، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے۔ اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے، دیکھنے والا ہے آنکھوں کے بغیر، سننے والا ہے کانوں کے بغیر، بولنے والا ہے کلام کے زبان کے بغیر، پکڑنے والا ہے ہاتھوں کے بغیر، پاس بیٹھنے والا ہے جسم کے بغیر۔ اشارہ سمجھ گئے؟ فرمایا جسے قدسی ہے، انا جلیسن عند ذاکری، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور سورہ فتح میں ہے یہ تیسرا رکوع، اس کی پہلی آیت تھی جس کا پہلے میں نے حوالہ دیا ہے، اب پہلے رکوع کی آخری آیت، اس میں فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے وہ انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ تعلق۔ بعض لوگ ہمارے سنی حضرات کم علمی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے ان لوگوں کا اتنا بچہ ہو نا، اس کو بھی اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اور ہمارے 30 سال کے جوانوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھانے والا کون ہے، اذان دینے والا کون ہے۔ مسجد میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے، اور پھر لطیفے سناتے ہیں جی گاں جڑی سی مسیتے آ بڑی تے مولوی صاحب ناراض ہوئے ہیں تے انہیں کیا جی اے گاں آ گئی، ملسا سی تے کدی نہیں نہ آئے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اسی طرح بھائی غزوہ بدر کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، چن چن کر نہیں اٹھائی تھیں، اس میں کنکریاں بھی تھی، اس میں ریت بھی تھی، اس میں مٹی بھی تھی، جیسی زمین ہوتی ہے۔ واقعہ سنا ہوا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھیں وہ جن سے سارے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اور قرآن مجید میں ہی ہے بھائی، سورہ انفال میں، سورہ انفال سورہ توبہ سے پہلی سورت، سورہ انفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی،
اذ رمیتا جب پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ کوئی جاہل یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی تو حکم آئی اللہ نے پھینکی ہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ ہیں؟ معاذ اللہ۔ دماغ کو صحیح رکھنا چاہیے، رب رب ہے، بندہ بندہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا مولا کہوں تجھے۔ لیکن بھائی میرا اشارہ یہ ہے کہ جل شانہ نے انسان کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ بہت بلند علمی نقطے کی بات جو خود مجھے شاید کوئی 2-4 مہینے پہلے معلوم ہوئی ہو۔ علم جو ہے نا، یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا گیا قل رب زدنی علما، کہیں دعا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اضافے کی کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس سے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ ظالم جاہل تھا، کوئی اہل علم میں سے ہو نا، وہ فوراً سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے یہ بھائی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ تفسیروں میں تقریباً 12 قول بیان کیے گئے ہیں کہ امانت کیا چیز ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تسلی نہیں ہوتی تھی، علمی اعتراض وارد ہوتے تھے کہ بھئی اگر امانت یہ ہے تو زمین اور پہاڑوں کے قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اور انسان کے قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علمی اعتراضات الجھنے واقع ہوتی تھیں۔ پھر جناب اللہ پاک نے تسلی کا ہے اپنی، ممکن ہے کسی کو نہ بھی ہو۔ وہ قول یہ ہے کہ اس امانت سے مراد روح ہے۔ روح سے پہلے انسان کھنکھناتی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا فرشتو انی خالقم بشرم من صلصال کالفخار، میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں جو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ فَإِذَا
سویتہ، جب میں اس کو پورا مکمل کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو فقعوا لہ ساجدین، تم سب اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر لینا۔ پہلے نہیں، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفخ روح سے پہلے، روح پھونکے جانے سے پہلے بشرن انسان تھا، تراب سے پیدا ہوا، تین گیلی مٹی سے پیدا ہوا، سلسال کالفخار کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوا، مسجود ملائک نہیں بنا تھا، لیکن مسجود ملائک بنانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے روح پھونکی۔ کوئی اہل علم میں سے بتائے بھائی، روح جو ہے یہ خاکی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ہے، ناری ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، نوری ہے، نور سے بنی ہوئی ہے؟ سر ایسے ہلائیں بھائی، نور سے نہیں بنی بھائی، پھر بنی کس چیز سے ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیں روح میرے رب کا امر ہے۔ انسان خاکی، فرشتے نوری، جن ناری، اور روح من امر ربی، یہ امر ربی ہے۔ جس طرح ہمیں نظر نہیں آتی نا دیکھنے، اسی طرح ابلیس کو بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اگر ابلیس کو اس امر ربی کے راز کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ یہ ہے امانت، اور گھڑی میں نے دیکھ لی، وما علینا الا البلاغ۔ اعلان یہ ہے کہ بھئی دوبارہ یاد دہانی کے لیے